پہ بند نہیں ہوا. تیرا دروازہ گناہ کو دیکھتا ہے, اس کے باوجود اپنی رحمت کے در کو بند نہیں کرتا. تو سرکشی دیکھتا ہے لیکن عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو ہی تو ہے جو شاہرگ حیات میں ٹمٹما رہا ہے, دمک رہا ہے. تو ہی تو ہے جو دوران خون کے ذرے ذرے میں مہک رہا ہے. تو ہی تو ہے جو کبھی خوشبو میں بن کے چلا جاتا ہے, کبھی بادل بن کے برس پڑتا ہے, کبھی دھوپ بن کے آ جاتا ہے, کبھی فصلوں کو پکا رہا ہے, کبھی بچوں کو نہلا رہا ہے. نہلا یہ نہیں رہا, مطلب انہیں عزت و تکریم دے رہا ہے, انہیں حیا کا دامن سکھا رہا ہے. تو ہی تو ہے جو ماں کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اولاد کے لیے ہونے والی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. عزت تو ہی دیتا ہے, ذلت تو ہی دیتا ہے. جسے تو رسوا کر دے اسے قابل کوئی نہیں کر سکتا, جسے تو قابل کر دے اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا, جسے تو نکال دے اسے بھلا کوئی نہیں سکتا, اور جسے تو بلا لے اسے کوئی بھیج نہیں سکتا. جسے تو مصطفیٰ کر دے اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا, جسے تو نیچا دکھا دے اسے کوئی مجتبی نہیں کر سکتا. جسے تو چن لے وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا, اور جسے تو چھوڑ دے وہ کبھی سکون میں نہیں آ سکتا. تو چاہے تو گھنگریالے بال دے کے, جسم پہ سیاہ کھال دے کے, زبان میں لکنت دے کے, بلال کو حبشیوں سے نکال کے مصطفیٰ کی محبت میں لبریز کر دے. تو چاہے تو کرن کے رہنے والے کو وہاں سے لا کے خوشبو مصطفیٰ میں لبریز کر دے. تو چاہے تو متلاشی ایمان کو سلمان کر دے اور سلمان کو فخر سلمان کر دے. تو چاہے تو بے قدر کو قدر کر دے, تو چاہے تو بے قدر کو مقداد کر دے, تو چاہے تو بے زر کو ابو زر کر دے, تو چاہے تو میمونہ کو فضہ کر دے, تو چاہے تو سورج چڑھے, تو چاہے تو سورج نہ چڑھے, تو چاہے تو زمانہ چلے. اور کون سمجھے گا حمد ہے تیری جس نے اپنے غلاموں کو اختیار دیا ہے کہ وہ زمین کی ریت کو ٹھوکر مار کے جنت بنا کے بیچتے ہوئے کہتے ہیں میں اذان نہیں دوں گا, تیری کیا جرت کہ تو فلک پہ آ جا. تورات دیکھیے, انجیل دیکھیے, صحف ابراہیم دیکھیے, صحف موسیٰ دیکھیے, صحف یونس دیکھیے, قرآن کے پاروں کو. لیکن شرط ایک ہے, تعصب کی عینک نکال کے دیکھیے. شیعہ بن کے حمد نہ کیجئے, سنی بن کے حمد نہ کیجئے, روز کہتا ہوں اہل حدیث بن کے حمد نہ کیجئے, بندہ بن کے حمد کیجئے, بندگی میں ڈوب کے حمد کیجئے. اس نے آپ کو بھیجا ہے, وہ حق رکھتا ہے آپ سے حساب لے. بتا تو صحیح کیا لے کے آیا ہے میرے لیے, کیا بن کے آیا ہے میرے لیے. نگاہ ہم نے تجھے دی, تو بڑے بڑے طور اتوار دیکھتا تھا, زبان ہم نے دی, بڑی باتیں کرتا تھا. ہم نہ چاہتے تو بول نہیں سکتا, ہم نہ چاہیں تو دیکھ نہیں سکتا, ہم نہ چاہیں تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا, ہم نہ چاہیں تو چل نہیں سکتا. اور تو اکیلا براہ راست حمد کرتا ہے. نہیں, کسی ایسے حامد کو دیکھ, کسی ایسے حماد کو دیکھ, کسی ایسے حمد کرنے والے کو دیکھ کہ جو نگاہیں نہ ہو تو دے دے, زبان نہ ہو تو سن لے, کان نہ ہو تو سماعت دے دے. کسی کو نظر آیا, کچھ کو عیسیٰ نظر آیا, کوڑی آیا تو حمد کرتے ہوئے اس کا علاج کر دیا, مبروس آیا حمد کرتے ہوئے اس کا علاج کر دیا, نابینا آیا ہاتھ لگایا, کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا اور مردے کو ٹھوکر مار کے جگا دیا. ایسی حمد نہ دیکھ, حمد دیکھنی ہے تو میرے مصطفیٰ کی دیکھ, میرے محمد کی دیکھ. ایک شخص آتا ہے, آنکھوں کے نشان ہی نہیں ہوتے, مصطفیٰ ہاتھ نہیں لگا رہے, مصطفیٰ کم بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں کہہ رہے, مصطفیٰ نے کہا دیکھ. نہیں وقت بڑا کم ہے میرے پاس, بڑی جلدی لے کے جانا میں نے. حمد کیجئے, جتنی تجھے عزت دی ہے, تجھے جتنا بڑا افسر والا بنایا ہے, جتنے ماتحت تیرے نیچے رکھے ہیں, جتنی تیری پرموشنز کی ہیں, جتنے تیرے عقل و دانش کے سکولوں میں, یونیورسٹیوں میں تو بڑے بڑے نام لے کے آ رہا ہے, سب کم تر ہے اگر تو میرے حمد کو نہ سمجھے, اگر تو مجھے نہ جھکے. تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کھڑا رہتا ہے بڑے بڑے دفتروں کے باہر کہ کاش ایک دفعہ تیرا افسر تیرے پہ نظر التفات کر دے. گھبرا تو نہیں گیا, تو کھڑا رہتا ہے نظر التفات کرواتے ہوئے. تو کہتا ہے تیری سمری بڑی اچھی چلی جائے, تو چاہتا ہے تیری رپورٹ بڑی اچھی چلی جائے, تو چاہتا ہے میرے بندے, تو چاہتا ہے تجھے جو کام دیا جائے تو اس میں سارے معاملات کو, کبھی تو کسی کو ڈانٹ رہا ہے, کبھی تو کسی کو دل سے لگا رہا ہے, کبھی تو کسی کو اٹھا رہا ہے. اچھا, تو کسی کو ڈانٹے تو کوئی بات نہیں, تو کسی کو نکالے تو کوئی بات نہیں, اور اگر میں کسی کو آیت دے کے واپس لے لوں, میں قرآن کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. حمد کر اپنی زندگی کے اندر, اپنے ایک ایک لمحے میں چھوڑ دے ساری باتیں, چھوڑ دے نہ بیٹھ مسلح پہ, اپنے دل کا مسلح بچھا, اپنی نگاہوں کو جھکا, کبھی اپنی ندامت کے آنسوؤں سے اپنا وضو کر, کبھی تو کپ کپاتے ہوئے لہجے سے آ, کبھی تو تسلیم کر دے پروردگارا بھٹک گیا,
परवरदिगारा मैं हलकान हो गया, परवरदिगारा मैंने तेरी चाहत को छोड़ दिया, मैं तेरे रास्ते से भटक गया था, मैंने तेरा दरवाज़ा छोड़ दिया था, मैं दुनिया के बनाए हुए के पीछे चल पड़ा, मुझे माफ़ कर दे। ला तक़नतु मिन रहमत अल्लाह। तो फिर वो कहेगा मेरी रहमत से मायूस ना होना, आ जा, तू नहीं आ सकता, मुझे अपने घर में बुला ले, पानी मेरा दिया हुआ है, मुँह पे छट्टा मार ले, खुशबू मेरी दी हुई से लगा के आ जा, लेकिन याद रख आ उसी तरह जैसे मेरी बारगाह में लाने वाले लेके आए। अगर दुनिया वालों के साथ आ जाएगा तो वो तुझे भटका देंगे, कभी कहेंगे हाथ खोल के जा, कभी कहेंगे हाथ बांध के जा, कभी कहेंगे इस तरह करके जा, कभी कहेंगे उस तरह करके जा। ऐसे न जा, बल्कि इस तरह से जा कि जो तेरी उंगली पकड़े और जमीन से उठा के तुझे मेरे जानिब ले आए। यही माजरा था। एक शख्स ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए तो सही, मैं समझता हूँ कि नमाज जो है, सलात जो है, ये वसीला है अल्लाह की बारगाह में जाने का। मैं झुकता हूँ अल्लाह को, मैं उठता हूँ तो अल्लाह को, क़याम अल्लाह की खातिर करता हूँ, क़ऊद अल्लाह की तरह खातिर करता हूँ, तस्बीह अल्लाह। घबरा तो नहीं गए हो? सारे अमाल अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ, तो सरकार के ये नमाज मुझे कोई फायदा देगी? सरकार ने फरमाया क्यों नहीं देगी, तू जो नमाज में किरात करता है, तू जो अल्लाह के लिए अल्लाह की नमाज पढ़ता है, ये नमाज गुफ्तगू करेगी, ये हश्र में तेरी गवाही देगी। पहले नहीं घबराया था क्योंकि दुनियादार वसीले के पास नहीं आया था, लेकिन हकीकी वसीले की बात सुनी, घबरा गया, परेशान हुआ, उठा, मस्जिद से निकला, सामने वो आ गया जो उस वसीले का हिस्सा था, उसी का नूर था, उसी का टुकड़ा था, उसी का मुतीअ फरमाबरदार था। उसने कहा क्या हुआ? उसके दरबार में तो परेशान जाते हैं तो पुरसकून आते हैं, बेहाल जाते हैं तो खुशहाल आते हैं, बेकदर जाते हैं तो आली कदर आते हैं। तुझे क्या हुआ? तुझे मुस्तफ़ा ने क्या कहा? कहा मैंने नमाज को वसीला समझा। मैंने कहा सरकार फरमाइए, तो मुस्तफ़ा ने कहा नमाज जरूर पढ़ा कर, इसलिए पढ़ा कर कि ये नमाज बोलेगी और गुफ्तगू करके तेरी गवाही देगी। यार ये कैसे हो सकता है? नमाज में तो मैं बोलता हूँ, सरकार फरमाया बेवकूफ न बन, नमाज उठती है, नमाज बैठती है, नमाज चलती है, नमाज सोती है, नमाज जागती है, नमाज खाती है, नमाज पीती है। कहने लगा मुझे नमाज के बोलने की समझ नहीं आ रही थी, और आप कह रहे नमाज अमाल करती है। सरकार फरमाया घबराता क्यों? नाम सलातुल मोमिनीन, मोमिनों की नमाज हम हैं, हम उठते भी हैं, बैठते भी हैं, चलते भी हैं। नमाज की बात आगे बंदा चुप गए, कोई बात नहीं, तो जो है हमद कीजिए उसकी। जी चाहता है जिंदगी के आखिरी साल तक फकत इसी लफ्ज़ पे गौर होता रहे, हमद कीजिए, हमद कीजिए। सरकार फरमाते हैं तुम्हें सजदे की अहमियत का पता चल जाए। मासूम फरमाते हैं तुम्हें सजदे की अहमियत का पता चल जाए तो तुम सारी जिंदगी सजदे से सर न उठाओ। सजदा बिला शक व शुबा वसीला है, लेकिन टक्करों का नाम सजदा नहीं। सजदा भी फिर सजदा ढूंढना पड़ेगा, ढूंढेंगे इंशाअल्लाह, आशूर तक ढूंढ ही लेंगे, घबराए तो नहीं बैठे। वब्तगू इलैहिल वसीला, मेरी हमद भी करता, लेकिन मेरी बारगाह में आने के लिए वसीला लेके आ। दुनियादार वसीला न लाना, फानी वसीला न लाना, क्योंकि मेरी बारगाह बाकी है तो बाकी वसीला लाना। मैं अव्वल से पहले हूँ तो कोई तो ऐसा ला जो कह रहा हो कुन तो वलिया। मैं हर साल से पहले हूँ, खुदा करे जिनकी आंखों में नींद के मारते हैं मुझा खूबसूरत सफर भी करते फिर भी सोते, कोई बात नहीं, 10 दिन गुजर लें फिर पता चलेगा। तवज्जो रखते मेरे नौजवान, मेरे सामने मोहतरम, मौला आपको हमेशा महफूज रखे, मामून रखे। मेरी बारगाह में आने तो फानी नहीं, बाकी वसीले लेके आ। तवज्जो, बहुत तवज्जो। आप किसी बड़े के चौकीदार से दोस्ती कर लीजिए, किसी बड़े के चौकीदार से दोस्ती कर लीजिए। अभी शायद कोई ऑफिसर भी आए हुए थे, खुदा उन तमाम लोगों को बेहतरीन अजर दे जो आले मोहम्मद की मजालिस की मुहाफ़ज़त, इसमें मुआवनत के लिए अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। हमारे को पुलिस के एहलकार हों, सर्विसेज के हों, चाहे जिस तरह भी हों, आप किसी के ड्राइवर से, किसी बड़े साहब के ड्राइवर से दोस्ती कर लीजिए। दुनिया और हकीकी वसीला। बच्चों तवज्जो रखें, हमने दोस्ती कर ली, बड़ी संभाल के दोस्ती की, बड़ी गुरबत से दोस्ती कर ली। अब आप उस ड्राइवर को कह रहे हैं मुझे काम है तेरे साहब से, एक दस्तखत कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, तू बस या करवा दे या कर दे। अगर तो वो सही ड्राइवर है, सही चौकीदार है, सही गुलाम है, सही मातहत है अपने आका का, तो वो कहेगा मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों? वो हीली होगी, मैं गलत काम करूँगा
تو لوگ مجھے کم میرے مالک کو زیادہ کہیں گے. کیسا عقل مند ہے تو نے یہ کیسا بندہ رکھا ہے. اور وہ کائنات کا مالک کہہ رہے کسی ایسے بندے کا ہاتھ پکڑ کے آنا کہ جس کی غلط حرکت سے کوئی مجھے یہ نہ کہے. کیسا مالک ہے. وہ بندہ آپ سے کہے، میں کہوں گا آپ وہ بندہ صاحب سے کہہ دے، وہ چوکیدار صاحب سے کہہ دے سر جی یہ کام ہے، یہ دستخط کر دیں. نہیں، بات یہ ہے یہ میرے سے اوپر کی بات ہے. میں بات کروں گا ڈی سی او صاحب سے. آپ ڈی سی او صاحب کے پاس درخواست چلے، وہ کہیں گے میں بات کروں گا منسٹر صاحب سے. منسٹر صاحب کہیں میں بات کروں گا وزیر اعلیٰ سے. وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں میں بات کروں گا وزیر اعظم صاحب سے. وزیر اعظم صاحب کہیں ٹھیک ہے میں اپنی مشاورت کیبنٹ میں کابینہ میں بات کروں گا. آپ کہیں گے تیری بھی اوقات دیکھ لی، تیرے بڑوں کی بھی اوقات دیکھ لی، میں نے تو سمجھا تھا تیرے تک آؤں گا. اس نے کہا تیری دوڑ تو نے مجھے وسیلہ سمجھا، میرے لیے وہ ہے، اس کے لیے وہ ہے، اس کے لیے وہ ہے، اس کے لیے وہ ہے. یہ ہیں دنیاوی وسیلے. اسی طرح کے دنیاوی وسیلوں میں ایک بندہ پھنس گیا دنیا کے وسیلے کے پاس. بندہ جو سامنے ظاہری وسیلہ تھا اسی کا بیٹا تھا. ظاہری جو وسیلہ فانی وسیلہ تھا اسی کا بیٹا تھا. معاملہ کیا ہوا، اس نے برحق کا میری بارگاہ میں آنا ہے، اور میری بارگاہ میں آنے کے لیے کسی باقی کو لے کے آنا. باقی وہی ہوگا جس طرح میں باقی ہوں، میرے نور کا وہ حصہ ہو جو میں نے کہا ہے وہ اسے تسلیم کر بھی رہا ہو، کروا بھی رہا ہو. جو میں نے ممانعت کی ہے، منع کیا ہے، اس سے وہ خود بھی باز رہا ہو، باز کر بھی رہا ہو. ایک بندہ چلا گیا، شراب اس نے پی ہوئی تھی، اس کو سزا ہو گئی 80 کوڑوں کی. وہ جانتا تھا کہ یہ جو وسیلہ بنا ہے وسیلہ ہے نہیں، یہ جو وسیلہ بنا ہے وسیلہ ہے نہیں، یہ جو وسیلہ بنا ہے وسیلہ ہے نہیں. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا مجھے آپ سزا دیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں وسیلہ ہے، آپ فانی وسیلہ ہے، حرام اس نے کی ہے جو باقی ہے. کوئی ایسا لائیے جس نے شراب خود نہ پی ہو. اس نے بڑے صاحب کو ڈھونڈا، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، لاؤ علی ابن ابی طالب کو. علی آ کے یہ نہیں کہنے لگے میں سزا دیتا ہوں. مسکرا کر ہی نے کہا تو چاہے تو میں کوڑے لگاؤں، تو چاہے تو حسن لگائے، تو چاہے تو حسین لگائے، تو چاہے تو سلمان لگائے، تو چاہے تو مقداد لگائے، تو چاہے تو کمبر لگائے. ایسا وسیلہ ڈھونڈ جن کے غلاموں کو اختیار ہو کہ وہ جنت بیچ بیچ کے کہیں علی کو چھوڑو بہلول سے لے لو. اپنی گرمیوں کو چھوڑیے، توڑیے. ابھی عشرہ محرم سمجھیے شروع ہوا ہے. لطافتیں ہیں، یقیناً عبادت بشریت کے تحت نے تھکنا ہے. آپ وہ اپنا کام کرنے دیجیے، آپ وہ کام کیجیے جو میں آپ کے ساتھ کروں. اجازت دیتے ہیں تھوڑی سی آپ کو اور سما خراشی کر لوں. بھائی کوئی جھگڑا نہیں، اس کی بارگاہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ تک کے لیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کوئی ایسا لاؤ نا جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے وسیلہ بناؤ. اگر آدم پہلے ہیں تو آدم کا وسیلہ ڈھونڈو. اگر خاتم وسیلہ برحق ہے بلا شک و شبہ تو خاتم کا وسیلہ بھی ڈھونڈو. کسی کو نہ مل سکتا اگر 39 دن کے بعد 40ویں دن رسول نہ بتاتے کہ وسیلہ کون ہے. میں گزر گئے تھے نا، آپ سب جانتے 39 دنوں میں کیا ہوا. اللہ نے بتایا وسیلہ کیا ہے، اور 39ویں دن آ کے بتا دیا اللہ نے کہ میری بارگاہ میں ان کو لانا ہے. تو نے جہاد کرواتے ہوئے تو یاد رکھنا ان کو لے کے بھی وہ آئے گا جیسے میری بارگاہ کے رستے کا پتہ ہو. چوک میں بازار میں آ کے پوچھنا رہا، سقیفہ بنی سادہ کے چوک میں غریبوں کا مال لوٹ کے آپس میں تقسیم کے جھگڑے کرنے والے پھر وسیلہ کہلوانے عرب کے سبزی فروش اور ہیں، اور ابو طالب کی گود میں پل کے دنیا کو عرش پہ لے جانے والا علی ابن ابی طالب اور ہے. وسیلہ ساتھ لے کر بغیر وسیلے کے نہیں آ سکتا. دنیا کا کوئی بندہ، آپ کی گاڑی آپ کا وسیلہ ہے لیکن آپ اس کا وسیلہ ہے، جب تک نہ چلائیں وہ نہیں چل سکتی. ڈاکٹر صاحب کی جتنے بھی ان کا وہ اوزار ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے لیے وسیلہ ہیں. اگر وہ ان کے ساتھ کام نہ کریں تو بے سود ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی تو وسیلہ ایسا ہو جو زندگی اور موت سے مبرہ کرتے ہوئے، ہر پردے سے ہٹاتے ہوئے، آشکار کرتے ہوئے ہمیں بتائے کہ تم جہاں چاہو وسیلہ وہاں ہے. تم جس کیفیت میں چاہو وسیلہ وہاں موجود ہے. آئیے ایک کیفیت آپ کو بتاتا ہوں. 11ویں امام ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام. آپ کے پریشان شاید تھکے ہوں لیکن کوئی بات نہیں، 5-6 دن اور ہیں اور میں انہیں پریشان کرنا ہے.
سرکار نے اعلان کر دیا میں وسیلہ برحق ہوں، آؤ میرے ساتھ میں تمہیں اللہ کی طرف لے جاؤں۔ اور پوری ذمہ داری ممبر مظلوم پہ پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے جا رہا ہوں، قسم خدا کی علی مرتضیٰ سے لے کے سرکار حجت دورہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک کسی ایک معصوم نے بھی اپنی ذات کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس لیے وسیلہ ہیں کہ ہم ہیں۔ سب نے یہی کہا ہم اس لیے وسیلہ ہیں کہ ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ ایک دلیل دے دی نا کہ اب تم نے اگر نمائندہ بننا ہے تو بندوں کا نہ بنو۔ بڑے بندے ایسے ہیں جو آپ کے وسیلے بنے ہیں، آپ نے خود بنائے ہیں نا، گلیاں بنوا کے، سڑکیں بنوا کے، صحیح ہے نا، آپ وسیلے ہیں آپ کے۔ لیکن یہ کیسے وسیلے ہیں؟ 4-5 سال گزرے، آپ نے بدل لیے، آپ اس سے پوچھتے نہیں میں اس کو وسیلہ بنانے لگا ہوں، تو وہ آپ سے کیوں پوچھے؟ آپ کے وسیلے ختم بھی ہو جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، کام بھی تمام ہو جاتا ہے، اس کا وسیلہ مرتا نہیں، کیوں؟ اس کی بارگاہ نہیں مرتی، اس کی بارگاہ قائم ہے تو اس کا کوئی وسیلہ بھی تو قائم ہے، اس کا وسیلہ، اس کی بارگاہ اگر موجود ہے تو اس کا وسیلہ بھی موجود ہوگا۔ سرکار نے بلقان کے 40 نوجوانوں کو معتز باللہ لین نے خریدا، توجہ رکھیے، 40 نوجوانوں کو خریدا، اور کیا کہا؟ اس نے کہا اپنے ایک غلام سے، اپنے ایک وزیر سے، اپنے مشیر سے کہ ان 40 نوجوانوں کو ایک طرح کی تربیت دو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ ان کو تربیت دے کے میں وہ جو مصطفیٰ کا بیٹا